اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ان کو جلا دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک بستر مرد کے لیے ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ آسمان چڑچڑاتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چڑچڑائے، اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں مگر بلکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، اور تم آواز بلند اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ۔ قسم ہے اللہ کی، میرا جی چاہتا ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے، میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے شب و روز کے نیکیوں کے معمولات لکھتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔